بیان کی ہے. اچھا اب چلیے میری عمر ہے، میں آپ کو نہیں بولتا میری موت کب ہے مجھے نہیں پتا. تو مطلب یہ ہوا کہ میں ان گارنٹی آدمی ہوں اور سب ان گارنٹی ہے، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء رواه مسلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دی. اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو میرے دوستو یہ جو زندگی اللہ نے مجھے دی ہے، یہ جو زندگی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے لیکن بہت قیمتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، کتاب الزہد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا ایک انسان کی صحت ہے، اپنی صحت کی فکر آدمی نہیں کرتا، اور صحت کے زمانے میں جو کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کرتا. جب بیماری آ جاتی ہے تب آنکھ کھلتا ہے، تب آنکھ کھلتی ہے. فرمایا ایک صحت ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت میں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی فراغ دستی، فرصت کے لمحات. تو یہ فرصت اور صحت دو نعمتیں ایسی ہیں، اس کو فراغ دستی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نصیب فرمائی ہے لیکن لوگ اس کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرے دوستوں میں نے بات شروع کی کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے وہ زندگی مختصر ہے، بہت قیمتی ہے. اور یہ زندگی میرے دوستوں ہم چاہیں نہ چاہیں یہ تو گزر رہی ہے. کیا ہو رہی بھائی؟ گزر رہی ہے. زندگی مثل برف کی طرح سے ہے. برف کو آپ رکھے، فریج میں رکھی ہے تو بات الگ ہے، فریج میں نہیں ہے، فریزر میں نہیں ہے. آپ نے شربت میں ڈالنے کے لیے گرمی کا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. تو اب آپ نے برف منگوایا، اس برف کو آپ نے ایسے ہی رکھ دیا، اب وہ برف پگھل رہی ہے، پگھل کے پانی ہو جائے گی، استعمال کے قابل نہیں رہے گا. انسان کی زندگی وہ بھی برف کی مانند ہے، وہ پگھل رہی ہے. پیدا ہوا میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت پوری دنیا میں بے شمار مسائل کا زور و شور ہے. دنیا مسائل کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. بھوک کا مسئلہ، پیاس کا مسئلہ، بدامنی کا مسئلہ، ہر ایک پریشان ہے اور ہر ایک مسائل میں الجھا ہوا ہے، ہر ایک مسائل میں گرفتار ہے. چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھا تک ہر ایک کے کچھ مسائل ہیں اور ہر ایک مسئلہ چیخ رہا ہے. بچہ پیدا ہوا، چھوٹے بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہمارا بھی مسئلہ تھا، پہلے آپ کا بھی مسئلہ تھا. چھوٹے بچے کا مسئلہ یہ ہے
کہ اس کی ماں اس کو چھوڑ کر کسی کام میں مشغول ہو گئی، ماں کی آغوش بچے کا مسئلہ بنا، وہ بچہ روتا ہے، اپنے مسئلے کو حل کرواتا ہے، ماں متوجہ ہو جاتی ہے، بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے کہ میرے لال کو کیا چاہیے تھا۔ بچہ ذرا بڑا ہوا، اب اس کو کیا چاہیے؟ بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کھلونے چاہیے۔ اگرچہ کہ موبائل نے، اللہ تعالیٰ موبائل کی اچھائیاں ہمیں نصیب فرمائے اور موبائل کی خرابیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھائیاں کم ہیں، خرابیاں زیادہ ہیں۔ اب وہ موبائل میں سب آ گیا، جو کھلونے پہلے روم بھر کے رہتے تھے، ایک گیم ڈال دیتی ہے ماں، بچے کو مطمئن ہو جاتی ہے۔ بچے کا مسئلہ یہ ہے، اس کو کھلونا چاہیے، وہ رو رہا ہے، پچھلے مسئلے کو اس نے بھلا دیا، نیا مسئلہ پیدا ہوا، ماں باپ کھلونا لا کے دے دیے، بچہ مطمئن ہو گیا۔ اب اس بچے کا مسئلہ اسکول بنا، اچھی سی اسکول چاہیے اس بچے کو، وہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ بچے کی عمر بڑھی، اب کیا ہوا بھائی؟ پریشان ہے۔ ارے کیوں پریشان ہے؟ بس امتحان کے دن قریب آ رہے ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں، دعا کریں کہ امتحان میں اچھے نمبرات مل جائیں، امتحان میں نمبرات ملے اور آگے بڑھا، ڈگری مل گئی ہاتھ میں، پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ مجھے اچھی سی نوکری چاہیے۔ اب اس کو اگر یاد دلایا جائے، ایک وقت میں تیرا مسئلہ دودھ پینے کا تھا، ایک وقت میں تیرا مسئلہ کھلونوں کا تھا، ایک وقت میں تیرا مسئلہ اسکول میں ایڈمیشن کا تھا، ایک وقت میں تیرا مسئلہ امتحان میں کامیابی کا تھا، ایک وقت میں تیرا مسئلہ ڈگری ہاتھ میں آنے کا تھا۔ اب اس وقت تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے نوکری کے لیے تو پریشان ہے۔ وہ پچھلے مسئلے کیا ہوئے جن کو تو اہم سمجھ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے نوکری چاہیے، ورنہ یہ ڈگری لے کے میں کیا کروں گا۔ اب ہوا یہ، نوکری مل گئی، اب کیا ہوا صاحب؟ اچھی سی دلہن چاہیے۔ نوجوان ہنس رہے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی وہ سب مسکرا رہے، جن کی شادی ہوئی وہ بھی مسکرا رہے۔ شادی چیز ہی ایسی ہے۔ اللہ درمیان میں ایک قصہ سناؤں، گرمی ویسے بھی ہے، اللہ میں تو آرام سے بیٹھا۔ ایک صاحب تھے، بہت مالدار آدمی تھے، اپنی بچی کو پن سے لے کر چھبل تک، سوئی سے لے کر ساری چیزیں بچی کو انہوں نے جہیز میں دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بچی چند دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ کو کتنا افسوس ہوا ہوگا۔ باپ نے فوراً یوں کہا، یہ آیا یاد اے آرام جا اس نامرادی میں، یہ آیا یاد اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ دل جلے باپ نے کہا، یہ آیا یاد اے آرام جا، میری جان کو جس سے تسکین ہوتی ہے میری بیٹی، مجھے اب یاد آیا، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم سامان شادی۔ کاش کہ کفن بھی دے دیتا تو پورا مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اب اس کو دلہن چاہیے۔ یہاں گئے وہاں گئے، اب اچھی دلہن ملی، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، پریشان ہے۔ کیوں بھائی کیوں پریشان ہو؟ حضرت گھر میں تانے مار رہی، بچہ نہیں ہوا اب تک، بہت پریشان ہوں۔ ارے میاں کتنے مسئلے تھے بھائی تمہارے؟ کہا کہ وہ سب چھوڑ دیجئے، وہ چھوٹے مسئلے تھے، ایک بچہ ہو جائے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ میرے دوستو، انسان کی فطرت اور عادت ہے، ایک کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا، پچھلے مسائل کو بھلاتا چلا گیا۔ اب بچہ پیدا ہوا، بچی پیدا ہوئی، خوش ہو گیا، آگے کا مسئلہ کیا ہے؟ اب بچے کو اچھی بہو چاہیے، بچی کو اچھا داماد چاہیے، اس کے لیے پریشان ہے، دوستوں سے مشورہ کر رہا ہے، فلاں کے پاس جا رہا ہے۔ ہوتے ہوتے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، وقت آیا
جو وقت تھا وہ ہاتھ سے گیا. سارا ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اب پریشان ہے. کیوں بھائی کیا پریشانی ہے؟ دانت میں بہت درد ہے, بی پی بھی آ گئی ہے, شوگر بھی. اللہ ہم سب کے ہر بیماری سے حفاظت فرمائے. 3 دعائیں مانگنا. کتنی دعائیں بھائی؟ اے اللہ, بولو آپ بھی زور سے, اے اللہ ہمیں معذور نہ بنا, اے اللہ ہمیں مجبور نہ بنا, اے اللہ ہمیں محتاج نہ بنا. بس اللہ اپنے کرم کے سہارے لے چلے. اب پریشان ہے. کیوں پریشان ہو؟ بی پی بڑھ گئی ہے, شوگر بڑھ گئی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دانت نکالنا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ بی پی بھی ہے, شوگر بھی ہے. جب تک لیول نہیں آتی تب تک نہیں نکالا جائے گا, اور اس دانت کی وجہ سے پریشانی ہے. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, اس وقت آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ مسئلہ میرا سب سے اہم ہے, دوسرے مسئلے کچھ نہیں ہے. یہاں تک کہ میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, موت کا فرشتہ آ گیا. یہ ہے زندگی. یہ ہماری, میری اور آپ کی زندگی ہے. ہم میں سے ہر ایک, جو میں نے مرحلہ وار زندگی بیان کیا ہے, ہم میں سے کسی نہ کسی مرحلے پر ہم ہیں. موت کا فرشتہ آ گیا. زندگی چھوٹے مسائل کو بڑا مسئلہ بنا کر حل کرنے کی عادت تھی. تھا چھوٹا مسئلہ, آخرت کے مسئلے کو سامنے نہیں رکھا, قبر کے مسئلے کو سامنے نہیں رکھا, اللہ کو راضی کرنے کے جذبات اس کے اندر نہیں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے جذبات اس کے اندر نہیں تھے. خواہشات کی زندگی گزاری, منمانی زندگی گزاری. موت کا فرشتہ اپنی تمام تر حیت کے ساتھ آ گیا. اب موت کا فرشتہ جب آیا ہے, اب اس کو ہوش آئی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا ہرگز نہیں, اب موت کا فرشتہ آیا ہے. حدیث میں فرمایا جن لوگوں نے اچھی زندگی گزاری, حکموں والی زندگی گزاری, میرے دوستو, اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے. حکموں والی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی ہے. اللہ نے آنکھ دیے, ان آنکھوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے. ارشاد ربانی ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ فرما دیجئے ایمان والوں سے, یغضوا من ابصارہم, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ہے دین کی, تو دین کہتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایسے ہی عورتوں سے کہا گیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, عورتوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ان آنکھوں سے کیا دیکھیں؟ نعوذ باللہ, اللہ حفاظت فرمائے. واہیات سیریل, واہیات فلمیں, موبائل کا ملا, ہم نے سب کچھ یوں سمجھ لیا کہ بس اب ہاتھ میں یہ چیز آ گئی, اب جو چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے دیکھو. نہیں میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أولم يروا أن الله. قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اس نے بلند کیا. ایسی چھت ہے, ایک بھی پلر نہیں ہے. جب ہمارا 500 کو 500
یہ ہمارا 500 کو 500 کا پنڈال ہے. کتنے ستون ہیں ادھر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر. اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو کتنا بڑا آسمان بنایا ہے. ایک آسمان نہیں، 7 سماوات، 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. میرے بندو، میں نے تمہیں آنکھ دی ہے، ان آنکھوں سے دیکھو کہ کیسے اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا. آنکھ وہ دیکھے جس کا دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے زبان دی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی زبان. عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی صنعت میں سے، اللہ کی کاریگری میں سے عجیب و غریب کاریگری ہے. یہ ران کا بھی گوشت، پنڈلی کا گوشت بھی گوشت ہے نا بھائی. ہاتھ کا یہ بھی گوشت، یہ بھی گوشت. اگر میں اس کو پکڑ لوں میں بول نہیں سکتا. اللہ نے اس میں بولنے کی قوت دی، اس میں نہیں ہے. اسی لیے عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. آدمی کی زبان، اس کو لسان کہتے ہیں. اللسان جرمہ، اس کا جثہ، جرم کے معنی جثہ، اس کا جثہ چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہے. حدیث میں فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، بدن کے سارے اعضاء اس زبان کو ملامت کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں تو اللہ سے ڈر. ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، تو ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہیں، اگر تو خراب ہو گئی تیری خرابی کا اثر ہمیں بھگتنا پڑے. تو نے کسی کو گالی دے دی، اس کا خمیازہ پورے بدن کو بھگتنا پڑے گا. تو نے نعوذ باللہ کسی کی غیبت کر دی تو اس غیبت کا اثر پورے بدن کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے میرے دوستوں، اس زبان کو قرآن مجید کے پڑھنے میں، دین کی بات کرنے میں اور قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، ضروری باتیں کرنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ زبان دی ہے. اور کیسی عجیب و غریب زبان ہے. اچار آم کا ٹیسٹ الگ بتاتی ہے، لیمو کا ٹیسٹ الگ بتاتی ہے. اچار کی کتنی قسمیں، وہ حیدرآباد والوں کو پوچھو. گوشت کا اچار الگ، مرچی کا اچار الگ، اور ادرک کا اچار الگ، لہسن کا اچار الگ، ترکاری کا اچار الگ، مچھلی کا اچار ڈالتے وہ الگ. یہ زبان سب بتائے گی. کبھی ہم نے غور کیا اس پر؟ چائے، بریانی، بنگلور کی بریانی، آمبور بریانی، حیدرآباد کی بریانی، یو پی کا پلاؤ زردہ، سب معلوم ہے. ناٹی مرغی، اس کا سوپ، یہ فارم کی مرغی، یہ راجگرہ، اور ایک کالی مرغی آتی. جو گلینڈز ہیں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیسے زبان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ارے کیا نہیں دیکھتے؟ ہم نے انسان کو 2 آنکھ عطا کی. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن. ہم نے اس کو 2 ہونٹ دیے، ان 2 ہونٹوں کے بیچ میں زبان ہم نے دی ہے. سورہ بلد میں اللہ نے فرمایا. تو یہ زبان میرے دوستوں دلوں کو جوڑنے کا کام کرے، دلوں کو توڑنے کا کام نہیں. سچ بولے آدمی، اس سے سچی بات بولے، دین کی بات بولے، غلط بات نہ کرے اس زبان سے. آنکھ، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت بھائی. آنکھ کتنی بڑی نعمت. ان سے پوچھو جن کی آنکھ نہیں ہے،
عجیب و غریب کیمرہ ہے. کتنے کیا کہنا چاہیے گیگا بائٹ، میگا بائٹ اور جی بی پکسل، 1 میگا پکسل، یہ کتنے، اس کا کوئی حساب نہیں ڈال سکتے. اور کہاں اچھا پھر کلیئرٹی کیسی؟ بالکل کلیئرٹی اتنی زبردست. میرے دوستوں بزرگ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کیسی زبردست یہ 2 کیمرے اللہ نے عطا فرمائے ہیں. کتنے رنگ، کتنے رنگوں کا یہ آنکھ مشاہدہ کرتی ہے. اور ان سب کے پیچھے کون ہے؟ آدمی کا دماغ ہے. یہ دماغ کی رگیں، اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا کنیکشن یہاں سے چلا گیا تو آدمی کو دکھائی نہیں دیتا، زبان حرکت نہیں کرتی، اور آنکھ، کان میں کوئی چیز، دماغ سے کوئی بھی چیز آڑ ہو جائے کسی جسم کے عضو سے، وہ عضو معطل ہو جائے گا. یہ ساری نعمتیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ان نعمتوں کا استعمال کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. میں نے بات شروع کی وہاں، کہاں موت کا فرشتہ آیا، اب اس کو ہوش آیا، کہنے لگا ہاں بھائی اصل مسئلہ تو میرا یہ تھا. اللہ کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب کسی کی جان ہنسنے تک آ جاتی ہے، یہ یہاں تک اب سانس خلق میں اٹکنے لگ رہی ہے. آدمی کہتا ہے قیل من را، ارے ہے کوئی جھاڑ پھونکنے والا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وقیل من را، ہے کوئی جھاڑ پھونکنے والا. وظن انہ الفراق، اب آدمی سمجھتا ہے یہ جدائی کی گھڑی ہے. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلیاں موت کی شدت سے ایک دوسرے میں ایسے ہو جاتی. الی ربک یومئذ المساق. میرے دوستو، آدمی تمنا کرے گا لعلی اعمل صالحا، ارے مجھے بھیج دو، مجھے سب سمجھ میں آ گیا. اللہ کہتے ہیں کلا انہا کلمہ هو قائلها، ایک ایسی بات ہے جو تو کہے جا رہا ہے. ربنا، موت کے فرشتے کو دیکھے گا، عذاب کا مشاہدہ کرے گا، بندہ تمنا کرے گا. سورہ سجدہ میں 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، سن بھی لیا، فرجعنا، اب ہمیں واپس لوٹا لیجئے، نعمل صالحا، اب ہم نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب تو ہم یقین کرنے والے ہیں. میرے دوستو، اجتماع کا مقصد یہ ہے، موت کے وقت کے جملے قیامت میں جہنم میں جہنمی جو کہیں گے، میدان محشر میں جو کہیں گے، اس سے پہلے آدمی کو ہوش آ جائے. اسی لیے ایک ایک کی تھوڑی میں ہاتھ رکھ کر اجتماع کو بلایا گیا. اجتماع کوئی مجمع جمع کرنے کا نام نہیں ہے. اتنے سر آ گئے، اتنے لوگ آ گئے. اجتماع ایک محنت کا نام ہے. اجتماع سے پہلے ماشاءاللہ کافی جماعتیں کام کر کے اللہ کے بندے قربانی دے کر، جان کی، مال کی، جذبات کی، ہر قسم کی قربانی دے کر اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی تھوڑی میں ہاتھ رکھ کر سمجھاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ کے پاس ہمیں مر کر جانا ہے، حساب دینا ہے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، وہ کام ہم کرنے والے بنے. اس کی دعوت پر محنت کے بعد اجتماع یہاں ہو رہا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، میں یاد کر رہا تھا کہ وہ مسائل پیش آنے سے پہلے ہمیں جاگنا ہے. اور اس وقت اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کی قدردانی کرنی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال السبع، 7 باتیں پیش آنے سے پہلے جلدی کرو. 7 چیزیں پیش آنے سے پہلے جلدی کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا،
آج اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو, نبی کی سنت پر چلو, دین کی دعوت دو, دین کی دعوت سنو اور اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو. آج اللہ پاک نے موقع دیا ہے, اب اس دنیا میں دھوکے کے گھر میں اپنے آخرت کو یاد کرو, اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر کو یاد رکھو, اس دنیا میں رہتے ہوئے میدان محشر کو یاد رکھو. فرمایا کیا تم ایسے فخر و فاقہ کے انتظار میں ہو جو بھلا دینے والا ہو. پہلی بات کیا مطلب ہے بھائی بھلا دینے والا؟ بعض اوقات آدمی اتنا مجبور ہو جاتا ہے, مسائل ایسے اس کو گھیر لیتے ہیں کہ آدمی کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا, بھول جاتا ہے وہ کیوں آیا. تو حضور نے فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا, کیا تم بھلا دینے والے فقر و فاقہ کے انتظار میں ہو؟ او غنى متغیا, کیا تم ایسے مالداری کے انتظار میں ہو جو مالداری تمہیں سرکش بنا دے؟ مالداری کیا کرے؟ سرکش بنا دے. ایک صاحب تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں, ثعلبہ ان کا نام تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے. وہ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے کہ میرا مال بڑھ جائے. آپ نے فرمایا جس حالت میں ہو وہ حالت اچھی ہے, کہا کہ آپ دعا فرما دیجئے. حضور نے دعا فرمائی, ان کی بکریاں تھی, اللہ کے نبی کی دعا سے بکریوں کی تعداد بڑھنے لگی. مسجد نبوی میں 5 نمازوں کی حاضری تھی, مال بڑھا. اب حاضری کم ہو گئی, مسجد نبوی کی حاضری حضور کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم کم ہو گئی. اب ہوتے ہوتے ہفتے میں دن, کسی دن آئے کسی دن نہیں آئے. اب مدینے کے جو گھر تھا وہ ان کی بکریوں کے لیے ناکافی تھا. اتنا ان کا ریوڑ پھیلنے لگا, چنانچہ مدینہ چھوڑ کر مدینے سے باہر چلے گئے. اب کبھی کبھی حاضری, اب تو حاضری بھی نہیں. حضور نے پوچھا بھی تھا کہ ثعلبہ کا کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی بس مال میں گرفتار ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب دو آدمیوں کی زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا, ایک ان ثعلبہ کی اور دوسرے کوئی سلیمی صاحب کی. تو یہ ان ثعلبہ کے پاس پہنچے اللہ کے نبی کا قاصد. تو کیا کرنا بھائی, میرے حضور کا قاصد آیا ہے زکات دینے کے لیے, ان کا استقبال کرنا. انہوں نے کہا, کون؟ ثعلبہ نے, یہ تو قسم کا ٹیکس معلوم ہوتا ہے. حضور کے قاصد کو ایک قسم کا جزیہ معلوم ہوتا ہے. تم ایسا کرو دوسرے صاحب کے پاس جا کر آؤ, تب تک میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں. اس سلیمی صاحب کے پاس گئے, وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا قاصد میرے پاس آیا ہے, میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. دیکھو ایسا کرو یہ اچھا جانور اس کو لے لو. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں اچھا جانور لینے سے منع کیا گیا ہے, نہ ایک دم عمدہ لیں نہ ایک دم کمتر لیں, درمیانی لیں گے. چنانچہ وہ ایک درمیانی لیے تھے. دوبارہ آئے ان کے پاس, ثعلبہ کے پاس. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو ایک قسم کا ٹیکس ہی معلوم ہوتا ہے, تم جاؤ میں آؤں گا. اللہ کے نبی کی بات کا صراحتاً انکار. وہ چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پھر کسی موقع پر آپ نے ان کا مال قبول نہیں کیا. یا ویحک ثعلبہ, ثعلبہ تجھ پر تف ہو. زبان رسالت سے جملے نکلے. حضور کا انتقال ہو گیا, صدیق اکبر کا زمانہ آیا. حضرت صدیق اکبر کے پاس وہ آئے اور اپنا مال پیش کرنے لگے. صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مال کو قبول نہیں کیا, ابو بکر کون ہوتا اس مال کا لینے والا, میں تمہارے مال کو نہیں لوں گا, جاؤ.
صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا. فاروق اعظم کے زمانے میں بھی وہ لے کر آئے. انہوں نے کہا میرے دونوں ساتھیوں نے تمہارا مال نہیں لیا, میں کیسے لوں؟ یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی ناراض تھے. اللہ کے نبی ناراض بولے تو جنت نہیں ملے گی. انہوں نے فرض کا گویا کہ انکار کی طرح سے کیا. تو میرے دوستو, مال آتا ہے اپنے ساتھ فتنے لاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت جس کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن میں نیک کاموں میں جلدی کرو. اے لوگو, کیا تم انتظار میں ہو ایسے مالداری کا جو آدمی کے اندر اکڑ پیدا کر دے؟ او غنن مطغیہ, ہارون کو جس نے اکڑ پیدا کی تھی, حامان کے اندر جس نے اکڑ پیدا کی تھی, فرعون کے اندر جس مال نے اکڑ پیدا کیا تھا, شداد کے اندر جس مال نے اکڑ پیدا کیا تھا, کیا تم ایسی مالداری کے انتظار میں ہو جو تمہارے اندر اکڑ پیدا کر دے؟ او مرض مفسدہ, آج اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے. نیک کاموں میں جلدی کرو, دین پر چلنے میں جلدی کرو, دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جلدی کرو, اپنی آخرت بنانے میں جلدی کرو, اپنے گھر والوں کی, اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی, اپنے خاندان والوں کی, اپنے محلے والوں کی اور اپنے صوبے والوں کی, اپنے ملک والوں کی فکر کرنے میں لگ جاؤ. کیا تم ایسے بیماری کے انتظار میں ہو؟ مرض مفسدہ, ایسی بیماری جو بگاڑ پیدا کر دے آدمی کے اندر, آدمی کچھ نہیں کر سکتا. اب ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے, بیمار ایسا پڑ گیا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا, دوسروں کا محتاج ہے. فرمایا کیا تم ایسے وقت کے انتظار میں ہو؟ اس سے پہلے نیک کام کر لو, جلدی کرو. بادروا بالاعمال. او حرم مفندا, چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کیا تم سٹھیا دینے والے بڑھاپے کے انتظار میں ہو؟ کیا مطلب ہے؟ بڑھاپا ایسا زبردست بڑھاپا آ گیا, آدمی کے اعضاء راکھا پڑ گیا, ہاتھ ہلنے لگے, پیروں میں جان نہیں رہی, نہ بیٹھ سکتا ہے خود سے, نہ خود سے اپنا پیشاب پاخانہ صاف کر سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا اللہ ہمیں معذور بھی نہ بنا, ہمیں مجبور بھی نہ بنا, ہمیں محتاج بھی نہ بنا, اپنے کرم کے سہارے چلا لے. آدمی مجبور ہو گیا, محتاج ہو گیا اور بیمار, بڑھاپا ایسا طاری ہو گیا, خود سے اب پیشاب پاخانہ صاف نہیں کر سکتا. فرمایا کیا ایسے سٹھیا دینے والے بڑھاپے کے انتظار میں ہو؟ تب نیک کام کریں گے, تب نیک کام نہیں ہوگا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے خطبات میں ایک جگہ یہ بات لکھی ہے کہ کسی صاحب سے ملک الموت کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا میاں تمہارا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے, اچانک چلے آتے ہو. انہوں نے کہا میں اچانک نہیں آتا, آنے سے پہلے سگنل دیتا ہوں. آنے سے پہلے کیا سگنل؟ موبائل میں آتا ہی نہیں, وائبریٹر رہتا ہے, یا نہیں تو میوزک رہتی ہے, یا نہیں تو سائلنٹ رہتا ہے. کہا کہ میں آنے سے پہلے وارننگ دیتا ہوں, سگنل دیتا ہوں. اچھا کیا سگنل ہے؟ کہا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ بیماری دیتے ہیں, وارننگ ہے یہ اللہ کی طرف سے, کہیں یہ بخار وہ بخار تو نہیں کہ جس بخار میں فلاں چلے گئے. سینے میں درد تھی, اللہ حفاظت فرمائے, کہیں یہ وہ درد تو نہیں ہے جس درد سے ہمارے فلاں کسی کا انتقال ہو گیا. یہ وارننگ ہے, وارننگ. کبھی کسی مصیبت سے اللہ نے بچا لیا, وہ وارننگ تھی کہ بھئی اللہ نے کیسے بچایا. خدا نہ خواستہ اگر میں تو مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ میں کیسے بچا. حدیث میں فرمایا جس جگہ آدمی کی موت ہوتی ہے, آدمی اس جگہ سے دور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس جگہ اس کی کوئی ضرورت پیدا فرما دیتے ہیں, وہ ضرورت پورا کرنے کے لیے آیا اور موت آ جاتی. حدیث میں مشکات کی روایت.
اب لوگ بولتے ہیں کوئی آنے کا حضرت مرنے وہاں تھی، مرنے گیا سو جینے کہاں گیا، ہمیں بولتی نہیں کہ بھائی کئی کو تو بھی جانا تھا حضرت مرنے وہاں، چپکے گھر میں چھتا تو اس کی موت وہاں لکھی ہوئی تھی۔ آقا کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی موت کسی علاقے میں طے کر دیتے ہیں تو وہاں اس کی کوئی حاجت اور ضرورت کوئی حاجت اور ضرورت وہاں لکھ دیتے ہیں، وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آتا ہے، موت کا فرشتہ دبوچ لیتا ہے۔ تو فرمایا حضرت ملک الموت نے کیا فلاں موقع پر بیمار نہیں ہوئے تھے، یہ بیماری وارننگ ہے میری طرف سے کہ میں آنے والا۔ پھر فرمایا سفید بال، اب تو جوانوں کے بال بھی سفید ہو گئے، میرے بھی ویسے ہو گئے، بڑھاپے میں تو بال سفید ہوتی، مجھے موسمی بچہ کو جھٹتے مدرسے کے بچے، ایک دو بچے نہیں نا گھر میں، تو ایک دو بچے رہتے، ان کو چھٹ کو اما باپ پریشان ہو جاتے، مدرسے کے 150-200 بچہ کو سنبھالنا۔ تو میرے دوستوں سفید بال، حضرت ملک الموت نے کہا یہ سفید بال علامت ہے، بلکہ آگے قرآن مجید کی آیت ہے اولم نعمرکم من تذکر، اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ 22 بارے میں ہے، اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی، اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں کوئی آدمی یاد کرنا چاہے، نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کر لیتا، وجاءکم النذیر، کیا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا؟ حضرت رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نذیر سے مراد پوترا، کون ڈرانا؟ آپ کو پوچھے تو ارے ڈرانے آ گئے، پوتا ہمیں پوترا نہ بولتی ہیں، پوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پوتا نذیر ہے، وجاءکم النذیر، ڈرانے والا آیا ہے۔ پوتا کہتا ہے دادا صاحب گھر خالی کریں میں آ گیا۔ یہ علامت ہے حضرت ملک الموت کے آنے کی۔ اسی لیے فرمایا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جوانی کے زمانے میں توبہ کرنا پیغمبروں کی صفت ہے، بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے۔ اٹھا ہوا تو شیر بھیڑیا کونے میں جنگ بڑھ جاتا ہے، اسے اٹھنے کی طاقت نہیں، اٹھا تو بیٹھے کر کا نہیں بیٹھا، پنجوں میں دم بھی نہیں ہے، کیسا مانے گا پنجہ؟ اور یہ پھاڑنے کی صفت بھی نہیں، چیر پھاڑ کی۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست، جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ وقت پیری می شود گرگ ظالم می شود پرہیزگار، ورنہ تو بڑھاپے میں بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم ایسے بڑھاپے کے انتظار میں ہو جو سٹھیا دینے والا ہو؟ او مرضم مفسدہ او حرمم مفندہ او موتن مجہیزہ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اللہ پوری امت کی طرف سے ہمارے نبی کو جزائے خیر دے، کیسی کیسی ہماری رہبری کی ہے آقا نے، کیسی کیسی حدیثیں ہیں۔ فرمایا کیا تم میری امت اے میرے امتیوں نیک کام میں جلدی کرو، کیا تم انتظار میں ہو اچانک کی موت کے؟ اب موقع ہے کر لو، اچانک موت آ جائے گی
سارا ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاتے چلے گا بنجارا، اب کچھ نہیں ہے، موت اچانک آ جائے گی، آدمی کے کتنے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اچانک کی موت سے حدیث میں پناہ مانگی گئی، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ نصیحت وصیت یہ گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچانک کی موت سے سب فیل ہو جاتا ہے۔ فرمایا آقا نے، کیا تم اچانک کی موت کے انتظار کر رہے ہو کہ جب موت آ جائے گی تب تو کچھ نہیں ہو سکے گا؟ او موتن مجھیزہ ابھی دجالہ، حضور نے فرمایا کیا تم دجال کے انتظار میں ہو؟ دجال جب آئے گا اپنی دجالیت کے ساتھ آئے گا، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ جس ہاتھ میں جنت ہوگی حقیقت میں وہ دوزخ ہے، جس ہاتھ میں دوزخ ہے حقیقت میں وہ جنت ہے۔ فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بائیں آنکھ، اس کی ایک آنکھ ہوگی جو انگور کی طرح سے تیرتی ہوئی ہوگی، سپاٹ ہوگی۔ فرمایا سنو، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، حال یہ ہوگا خود کانا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، موقع نہیں ہے، مجھے وقت پر اپنی بات کو پورا کرنا ہے، ابھی مستورات کی بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے، طلباء کے سلسلے میں بھی عرض کرنا ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ورنہ 15 باتیں ہیں، 15 علامتیں۔ اِذَا اتَّخَذَ الْفَيْءُ دِوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْرَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْنَمًا وَوُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ أَطَاعَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَطَاعَ الرَّجُلُ أَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ۔ یہ 15 علامتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی کی روایت میں جو قیامت کی نشانیاں ہیں تقریباً سارے نشانیاں ہو گئی۔ تو میرے دوستوں میں یاد کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ جب دجال آئے گا فتنے آئیں گے، حق اور باطل میں تمیز نہیں ہوگی۔ یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، ویمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام میں مسلمان تھا، صبح کسی نے لالچ دے دیا، کسی نے ڈرا دھمکا دیا، کسی نے تو کہہ دیا کہ یہ کہہ دو، وہ کہہ کے نعوذ باللہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ حدیث۔ پھر آپ نے فرمایا ابھی شام، اے لوگوں کیا تم نیک کام کو جو ٹال رہے ہو، آج نہیں کل، آج نہیں کل، کیا تم قیامت کے انتظار میں ہو؟ آخری بات آپ نے فرمائی کیا تم قیامت کے انتظار میں ہو؟ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ، قیامت تو بہت بھیانک ہوگی۔ کیسی ہوگی بھائی؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا بھیانک زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ سورہ حج کی ابتدا اللہ نے ایسے کی، یوم ترونها، اے مخاطب تو دیکھے گا قیامت کو، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ کیوں کہا قرآن نے؟ یہ کوئی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو نہیں بھولے گی، مر جائے گی، اپنے سینے سے بچے کو لگائے گی، یوں جھک جائے گی بچہ بچ جائے، میں چاہتا تو فنا ہو جاؤں۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت
دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس قدر قیامت کا ہولناک منظر ہوگا. اور ہر بچہ جننے والی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اپنے بچے کو وقت سے پہلے جن دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، مخاطب تو دیکھے گا لوگوں کو کہ لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، پریشان. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ کوئی نشہ وشا نہیں ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہے، شدید عذاب. اللہ غصے میں ہوں گے. اس جیسا غصہ اس سے پہلے اللہ کو نہ کبھی تھا نہ آگے آئے گا. اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے. حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جو بھی بچہ پیدا ہوگا سب کے سب سامنے ہوں گے. اللہ پاک پورے غصے میں ہوں گے. اللہ پوچھیں گے بتاؤ آج کس کی حکومت ہے. لمن الملک اليوم، اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے، بڑا زبردست ہے، قہار. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس قیامت کی گھڑی میں اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ قیامت جو بہت ہولناک منظر ہوگا، امر بہت کڑوی چیز ہوگی، اس سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو. اسی کو میرے دوستو ہمارے اللہ نے قرآن میں یوں کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو دوڑو، جلدی کرو، سبقت کرو الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی عرضها السماوات والارض، ساتوں آسمان و زمین سے زیادہ ہے. عام طور پر کوئی بھی سائٹ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جنت کی وسعت کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے بتایا. تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس جنت کی تیاری کے لیے اس آخرت میں اللہ ہمیں وہ خشک و عنبر کے ٹیلوں پر تفریح کرتے ہوئے ہوں گے. وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یہ مجمع جنہوں نے میرے دوستوں آخرت کو اپنے سامنے رکھا، سامنے رکھ کر زندگی گزاری، حکموں والی زندگی گزاری. حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا مؤخرة الرحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد على الله تعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے خچر پر، عرب کے خچر ہمارے گھوڑوں سے زیادہ تیز بھاگتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے خچر پر، کجاوے پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اپنا خلق بتانا چاہتے حضرت معاذ بن جبل. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان میں سوائے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے کوئی چیز حائل نہیں تھی. آقا نے مجھ سے پوچھا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک. فرمایا کہ معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ ہمارا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ حضرت معاذ صحابہ کا ایک خاص مزاج تھا. سب کچھ معلوم ہونے اگر معلوم بھی ہوتا کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل نے وہی جملہ کہا اللہ کے نبی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ معاذ اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. کتنی بڑی بات ہے.
بندے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں، اس کی عبادت کریں. یہ عبادت کے لیے میرے دوستو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اور عبادت کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے. یہ دین ہے. بہت آسان، فلسفہ نہیں ہے دین. کھانا کھانا ہے نا، ایسے کھائیں گے، اللہ کا حکم سمجھ کے کھائیں گے، نبی کے طریقے پر کھائیں گے. ارے بھائی آسان ہے مشکل ہے بھائی؟ نہیں بھائی، بہت بڑی مشین میں ڈالنا، وہ خریدو، وہ خرید کو مشین میں کھانا ڈالے تو وہ اللہ کے طریقے کے مطابق بتا دو. اے بنا لگاؤ، بسم اللہ بول کر کھاؤ. اب شیطان اپنے ٹولوں کو بلاتا ہے، آؤ بھائی آؤ دیکھو، لیکن بسم اللہ پڑھ لیا، شیطان کہتا ہے لا طعام لکم، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے. گھر میں بغیر بسم اللہ کے داخل ہو گئے، شیطان بولتا آ جاؤ تمہارا ٹھکانہ ہو گیا یہاں. لیکن اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کر بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، گھر والی سے نہیں الجھنا. بسم اللہ توکلنا، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوئے. میرے دوستو ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہی ہمارے ساتھ گھر میں سلامتی آ گئی. چھوٹی چھوٹی یعنی یہ سارا 24 گھنٹے کا ہمارا جو نظام ہے وہی دین ہے اور کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. بچوں کو پیار کر رہے ہیں، ہاں یہ بچہ ہے میرا، اللہ نے دی، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے. اس اللہ کی نعمت سمجھ کر پیار کریں، یہ سمجھ کر میرے آقا نے بھی پیار کیا ہے. حسن حسین آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن حضرت حسین کو چوما اور ان بچوں کو پیار کیا. اللہ کے نبی کی نواسی حضرت امامہ، حضور سجدے میں گئے، آپ کی نواسی امامہ آپ کے پیٹ پر سوار ہو گئی. ہمیں ڈھکلنا نہیں، بچہ ڈھکلنا نہیں، حضور سے بڑے ہمیں نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، جب آپ سجدے سے اٹھنا چاہ رہے تھے، امامہ نواسی پیچھے تھی، آہستہ سے آپ نے بچے کو زمین پہ ایک ہاتھ سے، دو ہاتھ کا کرنا نہیں پڑتا، دو ہاتھ کریں نماز چلے. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، حضرات حسنین حسن و حسین ادھر یوں بچے لڑکتے ہوئے آ رہے، بچے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں اور وہ تو جنتی جوانوں کے سردار تھے، فاطمہ الزہرا کے لال تھے، حضرت علی کے لال، ان کے دلارے. بچے یوں آ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو لیا، سینے سے لگایا، فرمایا مجبنۃ مبخلۃ، یہ بچے بخل کا ذریعہ بھی ہیں اور یہ بچے بزدلی کا ذریعہ بھی. ان بچوں کی وجہ سے آدمی فقیر بن جاتا ہے، ان بچوں کی وجہ سے آدمی بزدل بن جاتا ہے. اقرا ابن حابس دیہاتی صحابی تھے، انہوں نے دیکھا، یوں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا. فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ میں نے مثال دی آپ کو. کھانا کھانا، پانی پینا، ارے بھائی بیوی کے ناز برداشت کرنا، فوج جمانا نہیں. پہلوانی ہے تو آپ اپنے برابر والوں سے کشتی لڑنا، بیچاری ضعیف، اللہ کی ضعیف مخلوق پر اللہ اکبر. آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفیق حیات حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو میں پہچان جاتا ہوں، مجھ سے خوش ہوتی ہو تو بھی پہچان جاتا ہوں. آگے تو غصہ ہوتی تو ہاں. حضور کا انداز دیکھیے. ارے ایسے ہونا کہ نہیں ہونا؟ یہ دعوت، یہ دین اور کیا بھی اسپیشل نہیں ہے، اسپیشل محسوس پاک نہیں ہے. میرے دوستوں حضرت عائشہ نے کہا، حضور نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تمہاری زبان سے نکلتا ہے وَرَبَّ إِبْرَاهِيمَ، خوش ہوتی ہو رب محمد، محمد کے رب کی قسم، ناراض ہوتی ہو میرا نام نہیں لیتی، ابراہیم کا نام لیتی ہو علیہ السلام. فرمایا اللہ کے نبی چاہے میں خوش ہوں چاہے ناراض ہوں دل میں آپ کی محبت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ مجھے بھی پانی دو. حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، حضور نے اس جگہ اپنے ہونٹ لگائے جس جگہ اماں جان نے ہونٹ لگا کر پانی پیا. حضرت عائشہ صدیقہ
گوشت نوش فرما رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے گوشت کی بوٹی لیا. وہ ہمارے سر کا 50 گرام کی بوٹی نہیں رہتی. ہمارے یہاں 50 کا ٹکڑا نہیں تو 100 گرام بولے تو بہت بڑا ہوتا. ہاں وہ بڑے نہیں کھاتے, کھائے تو ماشاءاللہ اچھا رہتا. یہ بڑے بڑے پیسا رہتے. ہاں رانا شولڈر. تو حضرت عائشہ صدیقہ گوشت نوش فرما رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے گوشت نوش فرمایا جہاں حضرت عائشہ نے دانت سے گوشت کاٹا تھا. ناس وقت نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں. یہ عورتیں ہمارے لیے گھر کے کتنے کام کرتی ہیں. ذرا میکے کو چلی گئی تو بیوی مرد بنا دیوانہ ہو جاتا ہے. کیا سمجھو کیا رکھو. اللہ نے کیسا طریقہ دیا اس کمزور مخلوق پر سارے کاموں کو, کپڑے دھونا, برتن دھونا. کام والی دھوئی کبھی ان کے ذمہ بھی کام ہوتا ہے. سمیٹنا, خرینے سے رکھنا, بچوں کی چیزیں الگ, مرد بنے کی چیزیں الگ, صاف ستھرے ہیں ان کی چیزیں الگ, گھر میں اور کوئی ہے ساری چیزوں کو قرینے سے رکھ کر گھر میں ایک دھول نہیں رہتی, ایک جھاڑو کی کاڑی نہیں رہتی, کلین سے گھر. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ان عورتوں کا ہم پر بہت حق ہے. کیا حق ہے بھائی میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں؟ اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی دین کے قصے سنانا, صحابیات کے قصے سنانا, اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم پابندی سے چالو کرنا. کون کون کریں گے بھائی؟ ماشاءاللہ پورے کریں گے. ایک ایسا وقت چھوڑیے میں بتاتا ہوں, ایسا وقت جس وقت میں گھر کے مرد حضرات, گھر کی مستورات سب اطمینان کے ساتھ ہوں. اب ایسے وقت میں فضائل کی تعلیم شروع کرے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 80 کتابوں کے مجموعے سے یہ کتاب لکھی. 80 حدیث کی کتابیں کتنی بھائی. اور اب حدیث کا مطلب کیا اگر ہمیں ڈھونڈنے گے تو گمراہ ہو جائے. حدیث کا کیا مطلب ہے شیخ نے خود لکھ دیا. فائدہ اس کے واسطے سے منتخب نکو پڑھو گے. فائدہ منتخب میں نیچے فائدہ گرانے ہے نا. اب حدیث سمجھنا تو کیسا سمجھنا. ہمارے یہ مجمع میں 50,000 کا مجمع ہے, 50,000 رائے. یہ نہیں یہ مطلب, اور ہمیں پڑھتوں بھی نہیں ہے رائے قائم کرنے. شیخ نے جو ماشاءاللہ جنہوں نے ایک کم 50 سال بخاری کا درس دیا, جو ہمارے بزرگوں کے بزرگ تھے, انہوں نے 80 کتابوں کے مجموعے سے فائدہ فکس کر دیا. اور میرے دوستوں میں آپ سے ایک بات بتاؤں, چھوٹے بچے دودھ پیتے بچوں کو بھی تعلیم میں شریک کریں اہتمام سے. آپ کہیں گے مولانا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا بچہ پیدا ہو, داہنے کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت کہی جائے. کیوں؟ بچہ سنتا ہے, بولنے کی طاقت نہیں ہے. اس کی ایک میں مثال دوں محسوسات میں سے. ہر گھر میں بچے, آپ بچے کو لائیے, بچے کو اپنے گود میں رکھنے کے بعد بچے کو یوں اپنے ہاتھ مار کر چہرہ, 2 جگہ آدمی چہرہ بگاڑتا ہے. ہاں 2 جگہ, ایک بچے کے سامنے, ایک عینک کے سامنے. دیکھ کے آپ تجربہ, اس کے علاوہ کافی اتنا بگاڑتا نہیں, اپنا منہ بناتا نہیں. ایک بچے کے سامنے منہ بناتا ہے, ایک عینک کے سامنے. اب آپ بچے کو یوں آپ نے اس کو مٹکاری ماری, یوں کہا, کھلایا بلایا, آنکھیں, بچہ دیکھتا ہے اچھا یہ محبت کا پیغام ہے, بچہ ہنستا ہے, آپ کے پاس آ جاتا ہے. اور اگر آپ غصے میں ہوں بچے کو ڈرا کر آنکھ پھاڑ کر اگر ایسا کریں گے, بچہ پہلے دیکھتا ہے بولتا نہیں, بولنے کی طاقت سے بولا ہوتا ہے. اب کیا کرتا ہے بچہ رونا شروع کراتا ہے, گھر سے اندر سے آواز ہے کیا کرنا ہے بچے کو, ابھی تو اچھا تھا تمہارا, ہاتھ پہ جاتے رونا شروع کر رہے. یہ علامت ہے میرے دوستوں ہمارا بچہ سمجھ رہا ہے. اسی لیے حدیث میں میاں بیوی کو ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا چھوٹے بچوں کے سامنے. کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے, بولنے کی طاقت نہیں ہے. تو ان بچوں کو ہم میرے دوستوں فضائل کی تعلیم میں شریک کریں گے, ان بچوں کے جذبات ابھی سے بننے شروع ہوں گے. اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں 3 دن اپنی اپنی مستورات کو جماعت میں لے کر جائیں. اس میں کوئی شادی شدہ ہونے کی شرط نہیں ہے. 3 دن میں شادی شدہ ہونے کی شرط نہیں ہے.
3 दिन तो हम में से हर एक अपनी बालिग बच्ची को और अपनी शादीशुदा और घरवाली को सबको जमात में लेकर अपने महरम के साथ हर 3 महीने मर्दों के साथ, चौथा महीना 2 महीने मर्दों के साथ, हर तीसरा महीना अपनी मस्तूरात के साथ, ताकि दीन का लेवल बाकी रहे। वरना क्या होगा, मर्द जमात में जाते रहेंगे, शैतान मस्तूरात की शक्ल में बेदीनी लेकर आएगा, हमारे चिल्ले सब के सब चुल्ले में। इसलिए हर तीसरा महीना सब चलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नहीं चलेंगे हाथ उठा भाई। माशाअल्लाह सब अलर्ट है मजमा, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। कौन कौन चलेंगे भाई हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई। देखो जब औरत बनती है, औरत बनती, मर्द बनता है, फर्द बनता है, औरत बनती है, खानदान बनता है, खानदान बनता है, औरत घर बनता है, खानदान बनते हैं। इसके लिए मेरे दोस्तों हम लेकर गए शौहर की सही खिदमत, माँ बाप की सही खिदमत, वो सारी चीजें उनके सामने आएंगी। और 3 दिन 3-4 मरतबा हो गए। शादीशुदा है तो 4 महीना अशरे में ले जाना, 10 दिन शादीशुदा होना जरूरी है। मर्द का कम से कम चिल्ला लगना, ठीक है। इस तरतीब माशाअल्लाह बहुत सारे इस मजमे में है। और अगर 2-3 मरतबा अशरा लग गया अपनी बीवी के साथ, अब क्या करना भाई, चिल्ले की कोशिश करना। उसमें 4 महीने मर्द का लगना जरूरी है। माशाअल्लाह काफी जमाते लोग निकल रहे हैं। जब चिल्ला हो गया हमारा, अब बैरून की तैयारी करें। कितने लोग मुंतजिर हैं मस्तूरात की जमातें आए, ताकि हमारी मस्तूरात को वो दीन समझाएं। अफ्रीका के मुल्क प्यासे हैं, अमेरिका के मुल्क प्यासे हैं, बरआज़म ऑस्ट्रेलिया प्यासा है कि वो औरतों की जमातों के इंतजार में है कि हिंदुस्तान की औरतें आए, जिनके यहाँ अल्लाह ने दावत की मेहनत चलाई है, वो हमारी औरतों को समझाएं, ताकि वो भी जन्नत में जाने वाले हैं। सब इसकी तरतीब बनाएंगे इंशाअल्लाह। कौन करेंगे भाई, माशाअल्लाह। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों, ये जो हमारे बच्चे हैं, आदमी पूरी कोशिश किसके वास्ते करता है, बच्चों के वास्ते। हमारे बच्चों को मेरे दोस्तों उनकी फिक्र करना। 15 साल से पहले तक, 15 साल में बच्चों को जमात में ले तो नहीं जाते, 15 साल के बाद ही लेकर जाएंगे। 15 साल से पहले तक इन बच्चों को मकतब में दाखिल करना। कुरान मजीद की तालीम के साथ साथ दीन की बुनियादी तालीम, मोटी मोटी बातें, अकायद, मसाइल और फराइज और इस तरीके से सुन्नतें, तारीख, ये माशाअल्लाह हर जगह मकतब का निजाम चल रहा है। तो अपने बच्चों को मकतब में दाखिल करना, बच्चियों को मकतब में दाखिल करना और उनकी निगरानी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी थे छोटे, जिनका नाम इकराश था। हजरत इकराश कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के सामने बैठा हुआ खा रहा था और मेरा हाथ इधर उधर बढ़ रहा था बर्तन में। हुजूर ने फरमाया, या इकराश, या गुलाम, सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। कुल बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाओ। कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाओ। आइटम ये हो तो अपने सामने से खाना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के आइटम हो, जैसे मील्स होता है, तो जो पसंद हो वो खा ले। हजरत इकराश कहते हैं, हुजूर की इस बात पर मैं आहिस्ता से खाने लगा, यहाँ तक कि खजूरों का खोशा लाया गया। खजूर के खोशे में पक्की खजूर भी होती है, कच्ची भी होती है, एकदम कच्ची भी होती है, हर किस्म का टेस्ट होता है। अब हुजूर ने मुझे कहा था अपने सामने से खाओ, इसलिए मैं सामने से खाने लगा। हुजूर ने कहा कि इकराश, ये खजूरें मुख्तलिफ आइटम की तरह से हैं, जहां से चाहो खाओ। और मेरे दोस्तों, हमारे बच्चे 15 साल हो जाएं, उनको दुनिया की तालीम भी अच्छी दिलाना, उनकी दीन की भी फिक्र करना। वरना हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की सोहबत में रहकर नबी के घराने में पैदा होने के बावजूद उस बच्चे ने कहा, अब्बा जान, पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर मैं पनाह ले लूंगा, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा,
اے میرے بیٹے آ جا، یا بنیا ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ بیٹا، باپ بیٹے کو بلا رہے ہیں، بیٹا آجا آجا، اس میں سلامتی ہے، بیٹا اپنی دنیا کی ترتیب پر لگا ہوا ہے، نہیں پہاڑ کی اونٹی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے بات کر رہے تھے، موج آئی، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، قرآن کا حکم ہے وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر یا حضرت علی فرمایا کرتے تھے اپنی اولاد کو دین سکھانا، ان کو جہنم سے بچانا ہے۔ تو اب 15 سال کے بعد چھٹیوں کی بھی ان کی ترتیب بنائیں، اور اگر اسکول کی چھٹیاں ہیں ان کو چلنے میں بھیجیں، خود لے کر چلیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر چھٹی ایسی آئی کہ 3 مہینے یا 4 مہینے کی چھٹی ہے، اس کی بھی ترتیب بنائیں، گشت میں ساتھ لے کر چلیں، اس طریقے سے ترتیب سے کریں گے انشاءاللہ تو امت کے ہر طبقے میں دین باقی رہے گا۔ اس کے لیے